बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13वां रुकू हम पढ़ते हैं जनाब सूरह अन-निसा का 5वां सिपारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा काना लिल मुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़ता वमन क़तला मुमिनन ख़तान फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू फ़इन काना मिन क़ौमिन अदुव्विन लकुम व हुवा मुमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ قتل کر ڈالے کسی مومن کو، بس غلطی سے جو ہو جائے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے بھی تو اس کو بھی سزا ہے کہ وہ آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو، اور اگر وہ خود ہی خون بہا معاف کرنا چاہیں تو بھی معاف کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے جو دشمن سے تھی لیکن وہ جو مقتول ہوا وہ خود مومن تھا، تب بھی قاتل کو چاہیے کہ آزاد کرے ایک مسلمان غلام، اور مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ پا چکا ہے تو قاتل کو خون بہا دینا ہوگا اس کے گھر والوں کو، اور آزاد کرے گا وہ ایک غلام۔ جو شخص غلام نہ پا سکے تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار۔ یہ توبہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ بڑا ہی واضح اللہ تعالیٰ نے، بہت ہی واضح قرآن شریف میں، جیسے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس بات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو بہت اہمیت دی ہے۔ مطلب کسی بھی نفس کی جان کو، جانور پرندے کی جان کو بھی بالکل اسی طرح سے بڑی ویلیو دے دی گئی ہے، اور بہت اس کے اوپر سخت ریزرو آئے ہیں، ناحق مارا نہیں جا سکتا۔ جانور پرندوں کے بارے میں بڑے سخت اصول ہیں اسلامی، کہ یہ جو شکار شکور کرتے ہیں یہ ان کو بڑا اس کو ٹائٹ کر کے ان کے احکامات ہیں جس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ انسان کی جان تو ویسے ہی انتہائی قیمتی ترین چیز ہے، اور اس کو تو بہت ہی سخت سرکمسٹینسز ہیں جس کے اندر قتل کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جو دشمن ہے اور جو آپ کے اوپر بالکل ایسے ہی ہتھیار لے کر چڑھا ہے جو آپ کی جان بالکل لے ہی لے گا، تو اپنے ڈیفینس میں آپ اس کو جان سے مار سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو فتنہ انگیز ہیں اور باز نہیں آ رہے اور وہ پکڑے گئے ہیں اور عادی مجرم ہیں، ان کے اوپر بھی بالکل ایسے ہی کہ ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا جہاں بھی پایا جائے گا۔ بالکل سیدھا اصول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ امن کی طرف آئیں، صلح کی طرف آئیں، رجوع کرنا چاہیں تو تم رجوع ہی کرو گے، امن ہی رکھو گے، صلح ہی رکھو گے۔ وہ پھر معاہدہ توڑتے ہیں تو پھر انہیں قتل کرو گے تم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ایک ڈومیننٹ بنا ہی دیا ہے۔ ڈومیننٹ اس سینس میں آدمی ہوتا ہے جب وہ اصول پر ہوتا ہے۔ اصولی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کی عام قوم کی بات نہیں ہو رہی کہ جی پوری سوسائٹی اس بات پہ لگ جائے گی کہ جی ہمیں قتل کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے اور کھڑے ہو جائیں، یہ گورنمنٹ کی ہی بات ہوتی ہے۔ اب وہ گورنمنٹ اگر ایسا نہیں کرتی تو وہ اپنا جواب دیں گے۔ آپ اس میں ایک اعتراض داخل کر سکتے ہیں، آپ اس میں بالکل اپنا ایک اصول رکھ سکتے ہیں کہ جی یہ کام جو ہو رہا ہے یہ ہماری پسند اور قرآن شریف کی احکامات کے مطابق بالکل نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا ہے۔ آپ اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن احتجاج کرنے کے بعد آپ کو ظاہر ہے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ یہ نہیں کہ جی بذات خود ایک فوج بن جائیں گے اور لوگوں کو اکٹھا کر ڈالیں گے اور نکل جائیں گے اور توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ شروع کر دیں گے اور قتل غارت شروع کر دیں گے۔ یہ بدماشی ہے۔ یہ بدماشی تو قرآن شریف میں کہیں پہ بھی کسی اجازت نہیں ہے، اس بدماشی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ بندہ خدا کا کام ایک احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، ایک اصولی بات کرنا ہے کہ جی قرآن شریف کے مطابق ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ فی الحال فی الوقت یہ دشمن جو ہے ہماری سروں پر ہے اور عورتوں اور بچوں کو بڑی لگاتار قتل کیا جا رہا ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے، اور جواب میں مسلمان فوجوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جیسے ابھی فلسطین کے حالات ہیں یا پیچھے کشمیر کے حالات رہے ہیں یا افغانستان میں کبھی ہو جاتا ہے، ایسے دنیا میں کہیں بھی ہوگا، جو صاحب مقدور ہوگا، جو صاحب حیثیت ہوگا ملک، وہ ملک ہی اس کا یہ اصول ہوگا کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی یا کسی بھی مظلوم کی مدد کرے گا۔ ایون وہ غیر مسلم بھی ہوگا تب بھی مسلمانوں کے معاہدے غیر مسلم کے ہاتھ لکھے ہوئے کہ یہ معاہدہ طے پایا تھا مدینہ طیبہ میں، اور کئی بار طے پایا قبائل کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، جو یہود قبائل تھے اور باہر کے قبائل تھے جو
اس میں کچھ صحابی تھے اور کچھ بالکل غیر مذہب لادین تھے جن کو آپ مشرک کہیں گے. ان کے درمیان بھی معاہدے ہوئے کہ جی ہم آپس میں امن سے رہیں گے, ان لوکیلٹیز کے لوگ آپس میں امن سے رہیں گے, اپنی عبادت ریاضت کریں, جو کرنا ہے آپ نے, اب کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا. ہم آپ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, آپ قبول کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ کر لو. نہیں ہے تو پھر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ پھر دیں گے, دوسرا خراج دیں گے, آپ کو بھی ایک ٹیکس لگا دیا جائے گا. وہ آپ ہی کی ضرورت کے لیے ہوگا کہ جی آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ کی جائے گی, آپ کے بازار بنائے جائیں گے, سیکیورٹی دی جائے گی, جو خرچے اخراجات حکومت چلانے کے ہوتے ہیں وہ آپ اس طرح دیں گے. مسلمان زکوٰۃ دیں گے, اصول ہوں گے, اور ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. باہر سے کوئی اگر حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا جواب دیں گے. ساری قومیں مل جائیں گی, سارے گروہ مل جائیں گے, سارے مذاہب مل جائیں گے, باہر سے آنے والے کے ساتھ لڑائی ہوگی, جنگ ہوگی. اس کا بالکل اصولی کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت احکامات اور سخت واقعات اس کے اوپر موجود ہیں کہ اگر غزوہ ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہیں, یا آپ نے کہیں کسی کو کوئی لشکر کشی کے لیے کوئی فوج بھیج دی ہے, آپ اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کسی نے زیادتی سے تو قتل نہیں کر دیا. ایون جنگ کے اندر, میدان جنگ میں تو غلطی سے غلط نہیں ہو گیا. اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ایک صحابی کے ہاتھ سے اسی طرح ایک آدمی قتل ہو گیا, اور دوسرے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ کمپلینٹ کر دی کہ جی وہ آدمی تو جس وقت قتل کیا گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت اس کے اوپر آرڈر جاری کیا اور ان کو مذکور صحابی کو بلا لیا کہ جی آپ نے ایسا کیا, اس نے کلمہ پڑھا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل ہوا ایسے, اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر پڑھا تھا, ایمان لانے کی خاطر نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا جی آپ نے اس کے اندر جھانک کے دیکھ لیا تھا. دل میں کون جھانک سکتا ہے, اس کی نیت تم کیسے جانتے تھے؟ اور باقاعدہ ان کو جنگ سے ہٹایا گیا, مقتول کے ورثاء کو انگیج کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ جی ناحق قتل ہو گیا ہے, اور پھر خون بہا دلوایا گیا ان سے قاتل کے ہاتھ سے. بالکل مشہور مثال ہے. اور اس طرح کئی ایونٹ بے شمار آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی تھی اور یہودی حق پہ تھے یا مشرک حق پہ تھے یا کوئی غیر مسلم حق پہ تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی فیصلے کیے. صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بالکل کوئی مثال نہیں ایسی, دور تک نہیں ملتی. اس پہ مسلمانوں نے دین بھی چھوڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پہ اعتراض بھی ہے, وہ بھی ریکارڈ پر ہے. لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی ہم تو ایسا نہیں کرتے, ہم تو ایسی بات مانتے نہیں. آپ نے فرمایا مانو یا نہ مانو, اللہ کا حکم میں بدلنے والا نہیں, اصول بدلنے والا نہیں. اصولی بات ہوگی. تو بندگان خدا کو بالکل اسی بات کی ترغیب ہے. وہ کسی بھی حال کی سینس میں, کسی بھی حال میں کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے. کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا جا سکتا. کوئی مسجد کا مولوی بیٹھا ہوا, کوئی عالم, وہ بالکل اس لائق نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی فتوے جاری کرے گا, کسی کو واجب القتل قرار دے دے گا. اور یہ بدماشی تو ہر مسجد سے جاری ہے. مطلب کمال ہی ہے نا, سارا ہی الٹا, سارے ہی قاضی القضا بنے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب اس کے اوپر کتنا سخت ریزرو رکھتی ہے, کتنے سخت احکامات ہیں اس کے اوپر, کتنی سخت بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. ناحق مار ڈالنے کو کتنا سخت برا جان لیا ہے کہ تمہیں اختیار دیا کس نے؟ تم کسی کی جان لینے کی بات کرو یا اکساؤ دوسروں کو. بیٹھے ہوئے ممبروں میں بیٹھے اور فتوے میں فتویٰ جاری ہے, فلانا واجب القتل ہے, فلانا زندیق ہے, فلانا ملحد ہے, ہاں جی فلانا مرتد ہے, مار ڈالو. اور لوگ پمپ ہو رہے ہیں اور قتل بھی ہو رہے ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں قتل بھی ہونا شروع ہوئے ہیں. مطلب گھیر گھار کے مار ڈالا. اور وہاں انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے. اب وہ جب ہندوؤں کے جٹھے کٹھے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اسی طرح مار ڈالتے ہیں. یہاں پہ ہندوؤں کو مارنے کی بھی مثالیں ملتی ہیں اور غیر مذہب عیسائیوں کو بھی مارنے کی مثالیں. مطلب بدماشی کی انتہا ہے. کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے, نہ یہ ہندوازم ہے نہ اسلام ہے. کوئی مذہب سے تو ان باتوں کا تعلق ہی نہیں ہے نا. جب دین کی بات کریں گے تو اس میں اصول ہوں گے, قاعدہ ہوگا, ضابطہ ہوگا, بڑے ہی سخت ٹرائل ہوگا, بہت زبردست کیس کی سماعت ہوگی اور اس کو بڑے مانیٹر کیا جائے گا اور پھر قتل کی سزا دی جائے گی اگر کوئی کسی کو موت کی سزا دینی ہے. اور قرآن شریف میں تو اس کو بھی ڈیموٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم جان کو بخش دیتے ہو تو بہتر ہے, اس سے خون بہا لے لو, وہ فدیہ دے دے, جان کو چھوڑ دو. وہ جیسے ابھی خطا نہ ہے تو وہ تو اس کے معاملات ہی کچھ اور ہیں, لیکن اگر عمدن بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم تو جانتے بوجھتے کر رہے ہو تو تم تو بالکل بدماشی پر آمادہ ہو. تمہارے لیے تو یہاں بھی عذاب ہوگا اور وہاں تو ہے ہی, تمہارے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. جس نے ایک جان کو لے لیا, بندہ قتل کر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے بالکل لکھ رکھا ہے کون آدمی کس دور میں, کس عمر میں,
کن حالات میں مارا جائے گا, اس کی روح کیسے قبض کی جائے گی, بالکل لکھ رکھا ہے. قتل کیا جائے گا یا کلینکل ڈیتھ ہوگی, بیمار ہو کر مرے گا, یا ویسے ہی اس کو کوئی عارضہ ہوگا, ویسے ہی صحت مند آدمی کی بھی روح نکل جاتی ہے. یہ لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, اصول وضع کر دیے. تو انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں انوالو ہو جائے. تو بڑا گدھا ہوگا, بڑا بے وقوف آدمی جو کسی کی موت کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنے اوپر الزام لے. آپ جب کسی کو قتل کر ڈالتے ہیں تو یہ صوفیہ کرام بزرگان دین کا بڑا خوبصورت اصول ہے, بڑا واضح, کہ آپ اسے لیتے کیا ہے. جان تو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے کہ اسی حالات میں اس کی جان جائے گی. آپ کے ہاتھ سے قتل ہوگا, تو لکھنے والے نے لکھ دیا کہ یہ تو تقدیر ہے, ایسا ہی ہوگا. آپ جب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, آپ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر جاتے ہیں, تو آپ اس کا وقت چھین لیتے ہیں اس سے جو اس نے گزارنا تھا, آگے جو گزار سکتا تھا, وہ پاسبلٹی تھی. لیکن آپ انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر اور اپنے اوپر الزام لے ڈالتے ہیں. ورنہ جان لینا اور جان دینا, یہ تو دونوں ہی کام, زندگی دینا اور موت, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام. تو آپ اس میں انوالو کیسے ہو جاتے ہیں؟ آپ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اپنے فن خانے اور اپنی بدماشی دکھا کر کسی کو ناحق قتل کر ڈالتے ہیں. اور یہ جو نو سکھیے ہیں بازار میں پھر رہے ہیں اس وقت, موٹر سائیکل دیے گئی ہے ان کے ماں باپ نے ان کو, یا گاڑیاں دے دی ہیں, اور یہ ریش ڈرائیونگ کر رہے ہیں, یہ بھی قتل عمد کی پوری کوشش ہے, بدماشی کی پوری انتہا ہے. کہ آپ اگر کسی کو ہٹ کر دیتے ہیں, دیٹ از آل, ختم ہو جائے گا, وہ مارا جائے گا. جب تک آپ میں شعور نہیں ہے, آپ نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا, کسی چاچے مامے سے کہہ سن کر آپ نے وہ لائسنس حاصل کر رکھا ہے, اور عورتوں کو ان کے شوہروں نے وہ لائسنس لے کر کے دے دیے, اور بڑے فخر سے کئیوں نے مجھے بتایا کہ آندھا جاندھا کچھ نہیں ہوتا, ڈرائیونگ کوئی نہیں آتی, بس اسی بندہ ہے اسی میں بنواتا ہے. کمال ہو گئی یار, ڈرائیونگ لائسنس گاڑی کا, روڈ سائڈ آپ چلائیں گے گاڑی, یا وہ عورت نکل کے بھرا پڑا بازار, لیڈیز ڈھیر ساری چلا رہی ہیں, اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں سارے کام چھوڑ کر یہی کام کروں کہ ویڈیوز بناؤں کہ یہ گاڑی چل کیسے رہی ہے. اب وہ غلط, ایک تو پارکنگ ہی غلط, بیچ کے بیچ سڑک پہ کھڑی ہے وہ, کیونکہ اسے پتا ہے بھائی جی میں نے کہیں پارکنگ میں لگا دی, میں نے ریورس کیسے کروں گی, مجھ سے گاڑی نکلنی نہیں ہے, میں نے تو سیدھا سیدھا نکلنا, تو وہ بیچ میں ایسے کھلی جگہ کھڑی کرے گی کہ سیدھا سیدھا جاؤں, پیچھے ٹینٹاں ٹونٹاں جتنا مرضی ٹریفک جام ہو جائے, جو مرضی ہو جائے. اب آپ لیڈیز سے لڑیں گے کتنا بھائی, ٹریفک وارڈن بھی لڑتے ڈرے گا کہ جی یہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی کروں گا کوئی رولا پڑ جائے گا, لوگ کٹھے ہو جائیں گے, لیڈیز نال تمیز نال گل کرو. اور یار لیڈیز کا وہ مسئلہ نہیں ہے, ڈرائیور کا مسئلہ ہے. ان پرسن وہ اس وقت نہ مرد ہے نہ عورت ہے, وہ ایک ڈرائیور ہے, اس پہ قانون لاگو ہوگا. یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی, لیکن ان باتوں کو گھروں میں بالکل روکتے نہیں, انگیج نہیں کرتے. میں نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو روکے رکھا ہے جب تک یہ 18 سال کے نہ ہو جائیں, بہت سختی کے ساتھ. موٹر سائیکل چلانا یا گاڑی چلانا بات کون سی ہے اس میں, یہ کون سی سائنس ہے کہ جی آپ کو وہ تو 8 سال 10 سال کے بچے کو دے دے, گاڑی چلا ہی لے گا, 2 دفعہ ٹھوک دے گا, 3-4 دفعہ, اور پھر فلو میں آ جائے گا, چلا لے گا. لیکن یہ بدماشی کرے کیوں, کرتے کیوں ہیں, قانون کی خلاف ورزی کرتے کیوں ہیں. ٹریفک سگنل ہے, اگر آپ ٹریفک توڑ رہے ہیں تو آپ کے اوپر دفعہ 307 لگ جانی چاہیے. قتل, ارادہ قتل کی, اٹیمپٹ ٹو مرڈر, کہ آپ کسی کی بھی جان لے سکتے تھے, اپنی بھی, جو کہ آپ کو اختیار نہیں ہے, وہ تو اللہ ہی لے گا جب لے گا, اپنی جان بھی. اسی لیے خودکشی بھی حرام ہے, تو ڈبل قتل ہے, ڈبل. ایک تو آپ نے قتل کیا اور دوسرے اپنا ہے جی, تیسرے مایوسی میں کیا. تو یہ تو بہت قبیح, بہت برا جرم ہے, آپ کو اختیار دیا نہیں گیا. تو یہ باقاعدہ اس کے اوپر 307 کا مقدمہ چلنا چاہیے. تو ٹریفک سگنل توڑنے پر, یہ تو بڑا لائٹ ہے. جو لوگ جس میں اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی 1000 روپے کا جرمانہ ہو گیا, اشارہ ہی توڑا تھا نا, خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ میرے جیسا کوئی آدمی ہو جو اصول وضع کرے قرآن شریف کے حساب سے, وہ قتل عمد کا اس پہ پرچہ کروا دے کہ جی یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے, ارادہ قتل تھا, یہ قتل ہو سکتا تھا, کسی کی بھی جان جا سکتی تھی. آپ جب بیچ میں گھستے ہیں ٹریفک کے اندر تو موٹر سائیکل گاڑیاں وہ تو اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جی کوئی غلط سائڈ سے آ رہا, رانگ سائڈ سے آپ آ رہے ہیں, رانگ سائڈ سے بڑے بڑے ٹرالے آ رہے ہیں, پانی کے ٹینکر آ رہے ہیں, وہ جس میں ٹریکٹر لگا ہوا, پیچھے ایک ٹنکی گڑ 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 چلتی آ رہی ہے, جس کی بریک شریک اللہ تعالیٰ نے لگا دے تو لگا دے, رکتی چکتی کوئی نہیں, وہ فل لوڈڈ ہوتا ہے, وہ پانی کا اس پہ لوڈ ہوتا ہے. ٹریکٹر سالے کی وہ ایسی بریک نہیں ہوتی, ٹریکٹر وہ گھوم جاتا ہے بریک لگانے سے. ٹریکٹر کی بریک جو ہے نا وہ کھیتوں کا کام ہے, یہ ٹریکٹر کھیتوں میں چلنے والی چیز ہے, آپ سڑکوں پہ چلتے دیکھتے ہیں. بدماشی یہ کہ ٹریفک والے بھی وہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں, ان کو کبھی آپ چلان نہیں دیکھیں گے. آپ نے کبھی
مجھے بتائیے گا کوئی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو یا ان پرسن دیکھا ہو کہ کوئی واٹر ٹینک جا رہا ہو اور اس کا چلان کر رہا ہے پولیس والا، آپ مجھے وہ بندہ دکھائیے گا. وہ انلیگل ہے، یا اس کو کسی آر ٹی او نے روکا ہو، جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے اس نے روکا ہو کہ یہ گاڑی انلیگل ہے. یہ تو گاڑی ہی نہیں ہے. آپ ابھی اپنی گاڑی میں چھوٹی سی مہران گاڑی ہو چھوٹی موٹی کوئی آلٹریشن کر لیں اس میں، ہے جی، اس میں کوئی سیٹنگ بنائیں، وہ گاڑی والے روک لیں گے یہ آپ نے انلیگل کام کیا، یہ تو گاڑی کا ماڈل ہی نہیں ہے، روک لیں. لیکن وہ پتہ نہیں ان کے مامے کے بچے ہیں، ان کو نہیں روک. حالانکہ یہ سیدھی اٹیمپٹ ٹو مرڈر چل رہی ہے، اس کی بریک شیک کوئی نہیں ہوتی. یہ بڑا خطرناک کام. وہ جو واٹر ٹینک ہوتے ہیں یہ باقاعدہ ایک الگ ڈیزائن کے ساتھ بنایا جاتا ہے، ورنہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، الٹ جاتا ہے یہ. تو یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن شریف نے اس کو سخت منع کر دیا کہ ایسی حرکتیں بھی مت کرو جس سے خطرے کا ہو کہ جی خطاً قتل ہو جائے گا تم سے. کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ تم نے باقاعدہ ہی خطاً قتل ہوا. یعنی خطاً قتل کیسے کہ آپ شکار کرنے گئے ہیں اور آپ نے تیر چلا دیا اور آپ کو کیا پتا کہ جناب علی جنگل میں کوئی اور بیٹھا تھا، اور اس کو جا کر کے لگ گیا، جان چلی گئی. یا اب یہ جیسے شغل ہے، یہ آوارہ قسم کے جو نیا ماحول ہمارا بنا ہے، شادیوں کی بدماشی جو چل رہی ہے پاکستان میں، یہ شادیاں نہیں ہو رہی، بدماشیاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں شادیاں آپ کو پتہ چل جائے کہ خبیث کے بچے ایک تو ادھار لے کے کرتے ہیں، اتنے میراثی ہیں، لاکھوں روپے ادھار چڑھا ہوتا ہے، 8-10 لاکھ تو سیدھا کھانے پہ لگ جاتا ہے. بدماشی کی انتہا ہے یہ. 8-10 لاکھ چھوٹا موٹا کھانے پہ لگ جاتا ہے، اور اس سے پہلے گھر کے ہلا کے لائے ہوتے ہیں گھر کے مہمانوں کو، وہ 2-2.5 لاکھ کو ہوتا ہے. مہندی کی بدماشی الگ کی ہوتی ہے. اس کے بعد پٹاخوں پہ 1-2 لاکھ لگا ہوتا ہے. اس کے بعد انتہا فائرنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر فائرنگ میں آپ وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، تمیز ہی نہیں. بندوق چلانے کی ایک تمیز ہوتی ہے، آپ ٹیسٹ فائر بھی کرتے ہیں ایک تمیز سے ہوتا ہے، طریقے سے ہوتا ہے. آپ رکھیں اسلحہ لیکن تمیز سیکھیں. اب وہ گن سے گولی نکل کے کہاں جاتی ہے آپ اس کے کوئی ذمہ دار ہے. وہ گولی نیچے تو آنی ہے بھائی، ٹریجیکٹری بنا کے وہ پوری فورس کے ساتھ نیچے آئے گی، کہاں پڑ رہی ہے کسے لگ رہی ہے آپ کو نہیں پتا. اور کلسٹرز کے کلسٹرز، 1000 گولی چلا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں اس میں فخر محسوس ہوتا ہے. مردوں کو پتہ نہیں اس میں کیا فخر محسوس ہوتا ہے گولیاں چلا کے. یہ سمجھتے کہ یہ سینہ چوڑا کر لیتا ہے وہ کہ میں بڑا اچھا کام کیا. اس میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. اٹریکٹ ہو جاتے ہیں لوگ، یہ چھوٹی عمر کے جو بچے اٹریکٹ. انہیں سمجھائیں کہ یہ جاہل لوگ کرتے ہیں. پڑھنے لکھنے والے لوگ، سویلائزڈ لوگ، معاشرے میں رہنے والے لوگ یہ حرکتیں نہیں کرتے. یہ شور مچانا، یہ پٹاخے مچانا، یہ دھماکے کرنا، یہ بندہ خدا کا کام نہیں ہے. یہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ شور مچانا، اذیت دینا، پولیوشن پھیلانا، بدماشی ہے ساری. اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی جناب علی ہم تو شادی میں فائرنگ کر رہے تھے اور دوست کو لگ گئی. تو بالکل قتل خطا نہیں ہے، وہ ہے قتل عمد. بالکل. ابھی آپ نے سعودیہ میں دیکھا ہوگا پچھلے سال غالبا ایک شہزادے کو انہوں نے رگڑ دیا، پھانسی دی اس کو، گردن اڑائی. سنا تھا آپ نے؟ ینگسٹر لڑکا تھا. وہ اسی لیے مارا کہ جی تم فائرنگ کر کیوں رہے تھے. یہ کہیں گیدرنگ میں بیٹھے تھے، ہلا گلا دوستوں یاروں کا، کزنز تھے آپس میں، دوستی یاری میں فائرنگ شائرنگ کر رہے تھے، گولیاں چلا رہے تھے، کیا ہو رہا تھا، اور وہ لگ گئی اس کو. انہوں نے کہا کہ غلطی سے لگ گئی، ہم مارنا تھوڑی جاتے تھے، میری کوئی دشمنی نہیں، رشتہ داری تھی ہماری. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا سارا معاملہ. پھنسا وہ اسی بات میں فائرنگ کر کیوں رہے تھے. تمہیں سمجھایا کس نے کہ تمہارے ہاتھ میں گن ہو، یہ بندوق بازی کر کیوں رہے تھے. اور ٹل لگا لیا، پوری حکومتیں انوالو ہو گئی غالباً اس کے اندر، بڑے بڑے قبائل انوالو ہو گئے کہ جی اس کی سزا معاف کر دیں اور جتنا پیسہ کہتے ہیں ہم دے دیں گے. مقتول کے ورثاء نے معاف نہیں کیا. میں نے کہا جی پھانسی ہی ہوگی، قتل ہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کر دینا چاہیے تھا معاف، لیکن اگر آپ قرآن کا اصول دیکھیں تو وہ صحیح تھا، بالکل صحیح تھا کہ نصیحت بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ پھیل بہت رہا ہے، بہت بدماشی بہت پھیل رہی ہے، ہر جگہ فائرنگ ہو رہی ہے اور ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں. اب تو آپ یہ جتنے یہ پٹھان ہیں ہمارے، یہ تو تھے ہی ایسے. اب یہ آپ ادھر یہ راجوں کا حال دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. ملک چودھری یہ پنجاب اور یہ بھرا پڑا ہے سندھی، یہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں لائنیں بنا کر، اور ایک فائرنگ کر کے نکل گیا، دوسرا فائرنگ کرنے جا رہا ہے، وہ ویڈیوز بن رہی ہیں اور وہ شودھی حرکتیں کر رہے ہیں، ساتھ طوائفیں ناچ رہی ہیں. یہ کون سا اسلام؟ ساری بدماشی ہے، ساری بے شرمی. اور کیا کریں، النکاح سنتی. ارے یار بے شرم کی اولاد ہے، یہ ہم سنت رسول ادا کر رہے ہیں، یہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح پہ فائرنگ. حد ہے یار.
یعنی چور در بدماش در بدماش، وہ بھی اللہ اور رسول کے نام ہے۔ تو کمزور حکومت، کمزور ہاتھ، بدماش اور الٹریٹ لوگ جب سروں پہ سوار ہو جائیں گے، بیٹھیں گے، یہی رزلٹ ہوگا نا، یہی حال ہوگا۔ اور مسجدوں سے صدا بلند، فلانے نے فلانی بات گستاخانہ کر دی ہے، فلانے کو گولی مار دو، فلانے کو قتل کر ڈالو، فلانا واجب القتل ہے۔ جو قتل کر لائے گا وہ دربار رسالت میں وہ VIP ہے، یعنی اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ بھی اس کو جاری کر رہے ہیں کہ وہ VIP ہے۔ جنت میں اس کا سب سے مرتبہ ایسے ہوگا کہ حسنین کریمین خود ہاتھ پھول لیے کھڑے ہوں گے کہ آجا بھائی۔ کمال ہو گیا یار، یعنی بدماشی بھی کرے گا وہ، ہے جی، وہ قانون بھی توڑے گا، وہ اللہ کی حد کو بھی کراس کرے گا، اس کو اختیار نہیں تھا جان لینے کا وہ بھی لے لے گا، اور بعد میں اس کو اجر کا اندیا بھی یہ سالے زمین پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں دنیا میں۔ خبیث کے بچوں تم ابھی مرے نہیں، تمہیں کیا پتا مرنے کے بعد ہونے والا کیا ہے؟ ایسے وثوق سے بتاتے ہیں نا، جیسے ویڈیو دیکھ کر آئے سالے، یا آنکھوں دیکھا حال ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا آپ ابھی لگا لیجئے گا۔ بڑے بڑے ہاشمی اور کاظمی اور وہ مشہدی اور فریدی اور خلیدی اور بے شمار نام کے لوگ ہیں، اور وہ ویڈیوز بنائے چلے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا پوری ویڈیو بتا دے گا آپ کو، جیسے وہ پورا دیکھ کر آیا۔ حضرت کمال لوگ ہیں یہ، تو صرف مر جانے والے کے بعد پتا ہوگا مرنے کے بعد، اور آپ بتانے لائق نہیں رہیں گے ہوگا کیا وہاں پہ آگے ہونا۔ آپ قرآن شریف جس کے اشارے دیتا ہے، احادیث جس کے اشارے دیتی ہے، دیٹ از بال، ختم ہو گئی۔ آپ اس میں گل پاشیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، کمال ہو گیا، کمال آدمی آپ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں، نئی نئی کہانیاں اس میں بنتی جا رہی ہیں۔ ابھی میں وہ سن رہا تھا، وہ کون سے وہ ہے، وہ ایک موٹیویٹر نیا ایک ماشاءاللہ مارکیٹ میں آیا، جذباتی کا، اور جب دھڑک کر کے بات کرو نا، لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو بدتمیزی سے بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ بھائی جان بدتمیزی تو بڑی بری چیز ہے، جب آپ پبلکلی بات کر رہے ہیں تو بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی فیملی کے ماحول میں کچھ اور ہوتے ہیں، میاں بیوی بچے بڑے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، آپ پرسنل ایک 6-8 لوگ 10 لوگ، آپ کا وہ لہجہ، آپ کی ٹون، آپ کی ورڈنگ الگ ہوتی ہے۔ پبلک میں جب آپ بات کر رہے ہیں بدتمیزی نہیں کر سکتے، گالم گلوچ نہیں کر سکتے۔ یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جو ذرا بدماشی بدتمیزی سے بات کرے اور گالی دے وہ اصولی بات کر رہا ہوگا، بالکل کوئی اصول نہیں۔ اب وہ بھائی صاحب کی میں کل ویڈیو سن رہا ہے، وہ بھی یہی لگے کہ جو مسلمان ہے، بندہ ہے مومن، فرشتے تو اگر وہ قبر میں جب جاتا ہے اور فرشتے اس کے پاس ادب سے پوچھیں گے، سر ایکسکیوز می پلیز، آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ دیکھیے مائنڈ نہ کیجیے گا یار، کمال آدمی ہے بھائی، تو وہاں لیٹا ہوا ہوتا ہے ساتھ اس کے، تو لوگوں وہ ویڈیو بنا رہا ہے، تو میمز چلا رہا ہے اس کی، فرشتہ آیا کھڑا ہو گیا، کمال آدمی ہے۔ پھر تو وہ پیرانے پیر والی بھی جو مشہور کی ہوئی ہے بدماشی لوگوں نے، وہ بھی تم مانو، پھر وہ بھی مانو کہ جی وہ بندہ مر گیا اور حضرت پیرانے پیر کا وہ مرید تھا، اور جناب علی جیسے ہی سوال ہوا تو حضرت پیرانے پیر خود آ گئے اور کہہ رہے کہ جی تیری جرت کیسی، فرشتوں کو پکڑ لیا انہوں نے کچی سے کہ جی بتا تو نے جو سوال کیا کیسے۔ یار عجیب بدماشی ہے، یہ سرٹیفکیٹ بیٹھ کے دے رہے ہیں جنت اور دوزخ کا یہاں زمین پر، اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تم وہاں موجود تھے جو ہم سے وعدے لیے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تم تھے وہاں جب ہم یہ فیصلے لکھ رہے تھے، تم ہوتے ہو وہاں جب روح قبض ہوتی ہے، تمہاری جرت ہے جب ہم روح قبض کرتے ہیں، تم روکتے کیوں نہیں؟ کوئی جھاڑ پھونک والا ہوتا ہے تمہارا وہاں؟ یہ سارے بدماشیاں تم نے ابھی منہ زبانی بدماشی کرے چلے جا رہے ہو، یہ سب متس ہیں، سب بے شرمیاں ہیں، انسان باز نہیں آتا ان سے۔ تو بہرحال ٹاپک تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ بہت ہی محتاط رہ کر، اب تو معاشرہ یہ آ رہا ہے کہ قتل کرنا اس کا دل بہت چاہتا ہے لوگوں کا، کئی تو ہاں آپ کا کئی بار دل کیا ہوگا کہ میں فلانے کو تو قتل کر ڈالوں، کہ مجھے سورس ملے میں اسے جان سے مار دوں، خاص طور پہ ساس بہویں تو چاہتی ہی ہیں کہ کسی طرح ہو میں اس کو کسی طرح مار ڈالوں۔ بہو چاہتی ہے کہ ساس مر جائے اور ساس چاہتی ہے بہو مر جائے، چلو گولی سے نہیں مار سکتے، کوئی تعویذ دھاگا ایسا، کوئی پڑھائی، کوئی علم، کوئی عمل ایسا ہو کہ میں اسے مار دوں، میں پڑھوں اور یہ پھڑک کے مر جائے۔ کوششیں جاری ہیں، بالکل معاشرے میں جاری، یہ بالکل وہی بدماشی چل، یعنی تربیت ہی نہیں ہے کہ انسانی جان لینے کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی انسانی جان معمولی بات نہیں ہو رہی، وہ اوپر بیٹھا ہو وہ کیڑی کا حساب بھی لے لے گا۔ قرآن شریف میں لکھی ہوئی بات کہ ہم مسکال ذرے برابر بھی خیر کو دیکھ لیں گے، مسکال ذرے برابر بھی شر کو دیکھ لیں گے، اچھی طرح تم بھی دیکھ لو گے، ہم جانتے ہیں، اور تمہیں دکھا دیں گے، اب تمہارے منہ سے کہلوا دیں گے، ہیں کہیں گے پڑھو اسی اپنی ہی کتاب کو، تو سامنے لے آئیں گے سارا۔
دل کے اندر جو ارادہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا، ہم جانتے ہیں اس کو، جو بات تم دل سے ارادہ کرو ہم جانتے ہیں اس کو، ہم اسے نہیں چھپ سکتے۔ وہ بھائی جان ڈر جانے والی بات ہے، خوف خدا ہونے والی بات ہے، معمولی چیز ہے۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسے لکھا ہے تو اس کے اندر راستے تو لکھے ہیں، لیکن جان لے لینے کو بہت سخت ریزلٹس بیان کیے، بہت برا۔ قرآن شریف میں بیان ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر ڈالا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور ایک انسان کو اگر بچا لیا تو سمجھو پوری انسانیت کو بچا ڈالا۔ یہ بدلیں گے نہیں، جو مرضی ہو جائے، کوئی مولوی آ جائے، کوئی عالم دین آ جائے، کوئی اچھل کود جتنی چھلانگیں مارنی ہو مار لے، لیکن قرآن شریف نہیں بدل سکتا، وہ جو مرضی ہو جائے۔ یہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی ازل سے ابد تک ہمیشہ رہے گی، اس کے اصول رہیں گے ہمیشہ۔ روزہ رکھنے کی آپشن ہے، یعنی ایون دشمنوں کا اگر بندہ مار دیا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ پینلٹی ہے، غلطی سے مار دیا تب بھی پینلٹی ہے۔ جن قبیلوں کے ساتھ جو مشرک قبیلے ہیں اور وہ تمہارے ہاتھ سے پھر قتل ہو گیا، اس کے اوپر بھی پینلٹی ہے۔ اور اگر تم نہ رکھو یہ غلام آزاد کرنے کی تمہارے اندر قدرت نہ ہو تو 2 مہینے تمہیں روزے رکھنے ہوں گے کہ توبہ اللہ کے حضور تو تمہیں کرنی ہی کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے، میں نے آپ کو ایک مثال پوری سنائی ہے، بات لمبی ہے لیکن سن لینے والی ہے۔ ایک دور آیا مسلمانوں کو، ڈومیننٹ ہو گئے مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور یہ مدینے کی جو ٹیریٹری تھی مضبوط ہو گئی تھی۔ اب یہاں غیر مسلم رہتے تھے، اب وہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے نا تو یہ سارے کوئی ایک جیسے عقیدے کے نہیں ہوتے۔ یہ جب بھی آپ طاقت میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور گروہ کی شکل میں جاتے ہیں تو آپ ذرا ٹہکا جمانے کی کوشش کر ڈالتے ہیں، اور کچھ ایسا وہاں ہوا، غیر مسلموں کے ساتھ زیادتیاں شروع ہو گئیں، انہیں کبھی دبایا گیا، کبھی جناب کو تنگ کیا گیا، پریشانی ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس میں ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بلا کے کہا کہ جی آپ کو ہم دوسری جگہ دیتے ہیں، آپ یہاں سے شفٹ کر جائیں، کیونکہ اب کتنوں کو روکا جائے گا، روز کمپلینٹ آنا شروع ہوگی، روز مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو کیا ہوتا، قرآن شریف میں بھی اور احادیث میں بھی اس کا آپ کو حوالے مل جاتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا کہ جی ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان کو نکال دو یہاں سے دائیں بائیں، وہ علیحدہ ان کو زمینیں دے دی گئی۔ احادیث میں تو اس کی بڑی تفصیل موجود ہے کہ کون سے علاقے دیے گئے، ان کی کھیتیاں پھر الگ کر دی گئیں، ان کے نظام کہ جی تاکہ آپ کی تنگی نہ ہو۔ اب اس ریڈیس کے اندر مسلمان بڑی تعداد میں، اور آ بھی رہے تھے کیسے، جو ابھی مسلمان ہوا ہے، کوئی آج ہی مسلمان ہوا ہے، کوئی 1 مہینہ پہلے مسلمان ہوئے، کوئی 15 دن پہلے مسلمان ہوا، کوئی 10 دن پہلے، اور سارے جنگجو۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ ہمارا پورا ریجن جو ہے عرب قبائل سارے کے سارے، اور اس میں آدھے سے زیادہ افریقہ ڈال دیں آپ، اور ایران ڈال دیں، اور افغانستان پورے کا پورا ڈال دیں، اور یہ رشین سٹیٹس ڈال دیں، یہ سارے، اور ہندوستان کے علاقے، یہ اوپر کی ٹرائبل ایریاز جو ہیں، ہندوستان اس نیچے کا نہیں، اوپر کا پاکستان والی سائڈ لے لیں، یہ سارے جنگجو قبائل ہیں، سارے لڑنے مارنے والے لڑاکے، اور اسلام زیادہ تر انہی میں پھیلا ہے، اس ایریے میں زیادہ ہے، اور یہی داخل ہو رہے تھے، تو ان کی تربیت میں لگنا تھا ٹائم۔ ایک ہی دن میں تربیت نہیں ہو جاتی، ایک دن میں آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن تربیت میں تو لائف ٹائم آپ کو چاہیے۔ پچھلے اصول سارے چھوڑنے پڑتے ہیں، وہ پولائٹ ہونا پڑتا ہے، وہ بڑا ایک تربیت گاہ ہونی چاہیے اس کے لیے، بڑا ٹائم لگتا ہے، اس میں بھی کسر رہ جاتی ہے، اس میں بھی کسر رہ جاتی ہے۔ بھائی نسل در نسل مسلمان ٹھیک نہیں ہوتے کہ وہ کہیں میں 100% دین پہ آ گیا، نہیں ہو سکتے۔ ہاں الا من ارتضی من رسول، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کا انعام جس پر ہو جائے، ہیں فضیلت دے دے اللہ تعالیٰ اس کو علم و فہم دے دے، اس کو فراست دے دے، اس کا سینہ کھول دے، وہ معاملے الگ، لیکن سب پہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان کو محفوظ کرنے کے لیے آبادیاں الگ کر دی گئی۔ بالکل ایسا ہو کہ ناحق قتل ہونا شروع ہو جائیں یا زیادتیاں ہونی شروع ہو جائیں تو مسلمانوں پہ یہ روا نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ دوسرے گروہ میں شامل ہو جائے گا، لاکھ کلمے پڑھ لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، جو مرضی کر لے۔ تو 2 مہینے روزے رکھنے کی اس پہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تو تم گڑ گڑا کے توبہ کرو گے کہ میرے ہاتھ سے بڑا غلط ہو گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جذباتی جو ہمارا ماحول ہے اس میں دن میں 3-4 بار لوگوں کو، 3-4 لوگوں کو دل کرتا ہے، ایسے تو دل کرتا ہے گولی مار دوں۔ میں خود اس بات کا
ہوں ایسے کہ کئی دفعہ ایسے بحث شروع ہونے لگ جاتی ہے، ابھی دماغ بہت ہی گرم ہے، ابھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا لیکن ہے بھی، دل کرتا ہے مار ڈالو، اور شیطان غالب آ جائے گا آپ کے اوپر، اور اگر آپ لڑ پڑیں تو ایک ہاتھ کافی ہوتا ہے، یا اس کا یا آپ کا۔ انسان کے مرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی اینٹ، کوئی چیز ہاتھ میں انسان کے آ جائے اور لڑ پڑے اور مار ڈالے تو وہ ایک کافی ہے، دوسرا تو کیا، آپ ساری زندگی بھگتتے رہیں گے بھائی جان اس کو، پھر اللہ کے حضور وہ معاف کر دے گا؟ وہ بڑا سخت کام ہے، اس سے ڈرنا، پناہ مانگنی بڑی ضروری ہے۔ اس کی تربیت گھروں میں بچوں بچیوں کو، کہ بھائی جان آپ نئی فیملی، لڑکیوں کو خاص طور نئی فیملی میں جا رہے ہو تو میں یہ خیال نہ آ جائے بعد میں کہ یہ کسی طرح مر جائے، کسی کے مرنے کی دعا۔ میں نے آپ کو سنائی مثال، یشفاق صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، بڑی شاندار۔ کہتے ہیں جب میں اٹلی میں تھا نا تو وہاں گروہ تھا ہمارا پروفیسرز کا، اور وہ کچھ لوگ بھی تھے اور کچھ بیکری والے تھے، اور وہ ہمارا ایک گروپ بن گیا، شام کی چائے وائے ہم پیتے تھے ساتھ۔ بڑے اٹلی بڑا شاندار ملک تھا اس وقت، یہ والے دور نہیں تھے، وہ بڑے وہ نا مذہبی لوگ قسم کے تھے، کیونکہ وہ بڑا چرچ ان کا وہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی باتوں باتوں میں چل گیا کہ جی اپنی اپنی لینگویجز میں نا آج ہم گالیاں ڈسکس کریں گے کہ آپ کے علاقے میں آپ کی گالیاں کیا ہیں۔ اب جناب علی لوگوں نے اپنی اپنی گالیاں سنانی شروع کر دی، اور جب ان کا یہ اٹیلینس کا آیا تو اس نے دروازے بند کیے، یہ وہ کھڑکیاں پردے ڈال دیے۔ کہ جی کیا ہو گیا؟ کہ جی کوئی سن نہ لے، یہ تو کمپلینٹ ہو جائے گی کہ جی گالی دی ہے۔ وہ دور بھی گوروں نے دیکھا ہے بھائی، اٹیلینز نے، اتنی ویلیوز بھی تھیں ان کی، ایویں تو آگے نہیں آئے نا۔ ہاں تو وہ اس نے جناب علی ایک بڑے شرما کے نا، کہتے ہیں وہ خاتون تھی، اس نے بڑی شرما کے نا سر نیچے کر کے اور بڑے گھٹے ہوئے لہجے میں ایک کچھ الفاظ کہے، اور جو اٹیلین جانتے تھے کہنے، وہ سب میں اتنی نہیں جانتا تھا، جو جانتے تھے نا ان کے بھی رنگ زرد پڑ گئے کہ جی اتنی گندی گالی کس نے دے دی، اس نے اتنی بری بات۔ کہتے ہیں میں تو پیچھے پڑ گیا کہ اس کا مطلب بتاؤ، کہا کیا یہ اتنی گندی بات، اتنی بری گالی دی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی ایشین سے زیادہ کبھی اور سڑی گندی گالی دے کوئی نہیں سکتا، ہمارے مقابلے میں یہ کس نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جب اس نے ترجمہ بتایا تو وہ ترجمہ تھا کہ جی اس نے کہا ہے کہ فلانے شخص کو کہو تو مر جا، تیری ڈیتھ ہو جائے، اور پھر اس کو شرمندگی مطلب بتاتے ہوئے بھی اس پہ ہوئی، بڑی دیر میں بتایا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ گالی ہی نہیں ہے، ہم تو دن رات یہی چاہتے ہیں دوسرا مر جائے، اور پیار سے بھی کہہ دیتے ہیں دوسرے کو مر جانے، مرن جو گیا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس سے گندی گالی کیا ہوگی کہ آپ کسی کو یہ موت کی بد دعا کریں، یہ تو بہت بڑی گندی گالی، سب سے گندی، معاشرہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ سیولائزڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا، سیانے لوگ، وہ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ اصولی اختلاف چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے، لیکن جان لینے کا جو معاملہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہاتھ میں۔ حکومت وقت فیصلے کرتی ہے، وہ بھی باقاعدہ ٹرائلز ہوتے ہیں، میں نے کئی بار اس کی باقاعدہ دلیل اور تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہوئی ہے۔ اب وہ تو خوش نصیبی سب کی ہے کہ ویڈیو تو دیکھنا ہی کوئی 3-4 لوگوں کے علاوہ گوارا نہیں کسی کو، تو باہر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ریلیٹڈ آپ یا حضرت عمر فاروق سے ریلیٹڈ کوئی آپ معاملہ پڑھتے ہیں روایتوں میں، احادیث کی کتاب میں، کہ جی کوئی مجرم لایا گیا ہے آپ کے پاس، کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، چوری کا مسئلہ ہے یا قتل کا مسئلہ یا اور کوئی جس میں تعزیر ہو سکتی ہے، جس میں سزا ہے، وہ بس آیا، لوگوں نے کہا جی اس نے قتل کیا یا اس نے چوری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جی ہاتھ کاٹ دو۔ ادھر وہ ساتھ ہی کسائی بیٹھا ہوا شاید وہاں پہ، وہ مٹی رکھی ہوئی ہے، اس نے وہ چاپڑ رکھا، ٹھک ہاتھ کاٹے، گھر چلے گئے۔ عجیب بدماشی لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالی۔ وہ بھائی جان وہ پیچھے آپ بتاتے کیوں نہیں کہ جی کئی مہینے اس کے ٹرائل بھی ہوتے تھے؟ تفصیل میں آپ کو دلیل سے بتا رہا ہوں کہ اس میں سوال جواب ہو رہے ہیں، اس کو صفائی کا ٹائم دیا جا رہا ہے، قبائل آ رہے ہیں، گواہ آ رہے ہیں، سب قرآن شریف فرما رہا ہے اس بارے میں کہ گواہ لاؤ، چار گواہ لانے کا مطلب یعنی جو بدکار عورتوں کی بات ہے، ابھی سورہ نساء میں پڑھیں گے ہم، 4 گواہ لے کر، یہ 4 گواہ آپ کو پتہ کہ یہ ساتھ ہی کھڑے ہیں، یہ لو جی 1 منٹ میں لگے 4 گواہ آ گئے، ہاں جی میں جی گواہی دیتا ہوں جی۔ اب بھائی جان وہ 4 گواہ تلاش کرنے کا ایک ٹائم ہے، پھر ان 4 گواہوں کی تصدیق ہوتی ہے، وہ پورا ایک ٹاپک ہے فقہ کے معاملات میں، اس کی تفصیلیں اور روایتیں اکٹھی کی گئی ہیں، پوری محنت کرنے والوں نے کی ہیں ناموں کے ساتھ، کہ فلانے شخص نے جب گواہی کے لیے کہا کہ جی میں گواہی دوں گا فلانی عورت یا فلانے مرد کے خلاف، تو اس کو ٹرائل پہ لیا گیا پہلے، کہ پہلے تم اپنی
تصدیق کرواؤ کہ تم کتنے ایماندار ہو. جو گواہ ہے پہلے تو اس کا ٹرائل پورا ہوگا کہ وہ خود کو ثابت کرے کہ وہ بندہ خدا ہے، بندہ مومن ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہے. اور 4 گواہوں کے ٹرائل کے بعد وہ مجرم کو سزا کی بات آتی ہے. یہاں پتہ نہیں یہ ایک چور بازاری بدماشی پھر وہ پھیلی ہوئی ہے. ملا نے ایک عجیب بدماشی مچا دی کہ جی بس وہ فوری انصاف، وہ یوں آیا اور قتل کر دیا، یوں آیا ٹانگ دیا، یوں آیا کوڑے مار دی. تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سوال جواب ہوتا ہے، اس پہ بڑی تفصیل ہے. یہ منٹوں سیکنڈوں کا کام نہیں ہے. عدالتی نظام منٹوں سیکنڈوں کا نہیں ہوتا. ہاں یہاں تو لمک گیا کام، تو لمک گیا، لیکن میں نے عدالتوں میں جو گہرائی سے دیکھا ہے وہ کوئی اتنا برا بھی نہیں ہو رہا. یہ لوگوں کی مستیوں سے ہوتا ہے، وکیلوں کی اور بدماشیاں ہوتی ہیں. میں نے جو سپریم کورٹ میں جو سماعتیں دیکھی ہیں بالکل ٹھیک دیکھی ہیں. ایمانداری کی بات ہے، میرا تو کوئی مامے کا بچہ نہیں ہے وہاں، لیکن میں نے جو جسٹس سپریم کورٹ دیکھا وہ واقعی جسٹس ہوتا ہے. وہ کمال آدمی ہوتا ہے بھائی. وہ تو سیدھا لٹرلی کہہ رہا تھا جی آؤ انصاف کراؤ، ہم بیٹھے ہیں، دیکھو ہم ڈیوٹی پر ہیں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ جی مشہور یہ ہے کہ جی جسٹس تو ہوتا ہی نہیں سیٹ پہ، جج تو ہوتا ہی نہیں، چھٹی پر ہے. کوئی بھی نہیں ہوتا ایسے. کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، مدعی اور مدعا علیہ نہیں ہوتے دونوں ہی. کبھی مدعا ہی نہیں ہوتا، مدعا علیہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں کمپلینر غائب ہے، وہ آ ہی نہیں رہا، دوسرے کو چکر لگوا رہا ہے. گئے ہم بیٹھے ہیں. میرے سامنے، میں جو بالکل آئی وٹنس ہوں، 11 مقدمات کا ورڈکٹ دے دیا جج صاحب، جسٹس صاحب، میرے آنکھوں کے سامنے 11 مقدمات. آپ سمجھ سکتے ہیں 11 مقدمات. اور یوں زبانی وہ ریڈر صاحب بیٹھے ہیں اور ٹھک ٹھک انہوں نے ڈکٹیشن دی، انہوں نے کہا لکھ دو جی فیصلہ ہو گیا. اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، وہ چھوٹے موٹے فیصلے کی بات نہیں میں بتا رہا آپ کو، فیصلے ہوئے. لیکن بدماشیاں ہوتی ہیں، پھر اس میں سوال جواب ہوتے ہیں. وہ اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، انصاف کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ سارے نظام کو سمجھنا ہوتا ہے، تب معاشرت بنتی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جس نے جان بوجھ کر مار ڈالا کسی مومن بندے کو، اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور غضبناک ہوگا اللہ اس پر. یعنی یہ کوئی معمولی بات. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں لکھے کہ میرا غضب تجھ پہ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا، اس کا انجام کیا ہے. ایک آدمی کو قتل کر دینا، اللہ کا غضب. خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں لکھتے کہ میرا غضب، اور لا تبدیل لکلمات اللہ بھی ہو ساتھ، میری بات بدلتی بھی نہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جذباتی یہ چکر نہیں ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سخت ہے. اس کو بار بار پھیلائیں لوگوں کو کہ یہ اپنی فیملیز میں یہ بدماشیاں ختم کریں. اللہ اسے رحمت سے دور کر رکھا اور تیار کر رکھا ہے اس نے. سمجھنے والا آدمی ہو تو اس بات کے خیال میں بھی کمی نہ جائے کہ اللہ اگر اس کو رحمت سے دور کر دے گا کوئی ایسا کام. یہ بڑی خوفناک بات ہے بھائی، بڑی ڈر جانے والی بات. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لو اور نہ کہو اسے جو بھیجتا ہو تم پر سلام کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو. ہے جی، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی زندگی کا سامان، بس اللہ کے پاس ہے نعمتیں، وہ تمہیں غنی کرے گا. ایسے ہی کافر سے تم بھی ہیں، کذالک کنتم من قبل، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم ایمان لے آئے تو بدل گئے. وہ اللہ نے احسان کیا ہے، ورنہ تم بھی ایسے ہی تھے. تو خوب تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو. یعنی دوسروں کو کمزور نہ سمجھیں، دوسروں کو کم عقیدہ نہ سمجھیں، بے ایمان نہ سمجھیں کہ یہ تو ایمان میں داخل نہیں، ہم بڑے ایمان والے لوگ ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم جہاد پر نکلے، ہم بڑے نیکیاں والے لوگ ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی لوگ ہیں. دوسروں کو ڈیموٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس بات کو کئی بار عرض کیا. سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں جو بڑی تیزی سے پھیلی وہ یہی ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے. 99% لوگ پاکستان میں نماز پڑھتے ہیں، 1% ہوں گے جو شاید نہیں پڑھ رہے. اس میں اگر آپ 5 وقتی نمازی دیکھیں نا، 5 وقتی پابند نماز کے، وہ 70% ہوں گے پاکستان میں. یہ بہت بڑی تعداد میں بتا رہا ہوں، اور آپ تحقیق کر لیں تقریباً اتنے نکلیں. 70% لوگ
نماز پڑھتے ہیں، اور 30% لوگ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، ریگولر نہیں ہے۔ اس میں سے 2-3% ہوں گے جو بالکل ہی نہیں پڑھتے، 2-3%، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس میں ظاہر ہے علماء حضرات کا، مسجدوں کا، مولوی کا بڑا کام ہے، کریکٹر ہے، وہ ماننے والی بات ہے۔ کثرت سے مسجدیں بنی ہیں، ہر دفعہ ہر مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، آدھی رات کو بھی مولوی وہ مؤذن اٹھا ہوتا ہے، آپ بستر گرم بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ اس وقت وضو کر کے اٹینشن کھڑا ہے اور اذان دے رہا ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے۔ چاہتے نہ چاہتے لوگ پھر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں نماز کی طرف اور لوگ پڑھتے ہیں۔ اب جب نماز ہی نہ ہو اور مسجد ہی نہ ہو اور اذان کی بلند نہ آئے، صدا نہ آئے، تو بندہ بھی ریلیکس ہو ہی جاتا ہے، فار فلنگ وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بڑا کردار ہے، تبلیغی جماعت کا بڑا کردار ہے اس میں، وہ بالکل ماننے والی بات ہے کہ یہ تبلیغی جماعت والوں نے بڑا کام کیا اس پہ، مسجدیں بنانا اور لوگوں کو دین کی طرف لانا اور نماز کے لیے دروازے بجانے کہ جی آؤ نماز کی طرف۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی بےعزتیاں بھی کرائی ہیں انہوں نے، بڑی عزتیں دوائی ہیں، کہ لوگ گالیاں بھی پڑی ہیں انہیں، لوگوں نے مارا بھی ہے ایون، لیکن انہوں نے کیا کام، اب بھی کریں۔ تو یہ اتنی لیول پہ پہنچ چکا ہے نماز پڑھ، لیکن اس کے اندر بیماری ایک جو پیدا ہو رہی ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو نہیں پڑھ رہا، اس کو کمتر سمجھیں گے کہ جی تم تو بے نمازی ہو، خبیثو تم نے ساری پڑھی ہے ساری زندگی، تمہاری کبھی قضا نہیں ہوئی۔ میں اکثر وہ مثال یاد کرتا ہوں، وہ شاید لیڈیز کی محفل میں شاید آپ کو یاد ہو، وہ ادھر جب بیٹھے تھے وہ ناظم بھائی کے گھر، تو وہ کوئی خاتون ایک آئی نا، تو 4:30 ہو گئے عصر کا، 4:30 ہی پڑھتے تھے وہ، 4:15 جب 4:20 ہوئے نا تو اماں جی کھڑی ہو گئی، چلو بھائی اٹھو نماز پڑھو سارے، یاد ہے آپ کو؟ ان کو یہ لگا کہ یہ نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے جا کے باہر مصلی بچھایا، نماز پڑھی۔ تو اصل میں وہ دوسروں کو ڈیموٹ کرتے ہیں کہ جی ہم تو دیکھو الحمدللہ نمازیے ہیں اور تم بے نمازیے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ آپ خود کو کوئی بالکل ہی ٹھیکیدار ذمہ دار نہ سمجھیں کہ آپ بڑے لیول کے مومن ہو گئے، دوسروں کو کمزور کمتر نہ سمجھیں۔ اگر وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ کہیں جی تم تو مومن ہی نہیں، سلام ہی نہیں کروں گا، قرآن شریف میں پڑھ لیا ہم نے کہ جی جو تمہیں سلامتی کی بات کرے بالکل ویسا ہی جواب اس کو ضرور دو، بلکہ اس سے بہتر دو، اتنا نہیں تو جتنا سلام اس نے کیا اس کا جواب تو اسے پورا دو۔ جس کو میں نے عرض کی کہ ہمارے باہر، پاکستان سے باہر، یہ پاکستان میں تو ہمارا ٹاکرا یہودیوں سے ہوتا کب ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ عیسائیوں سے، وہ عیسائی تو بیچارے السلام علیکم وعلیکم السلام کر لیتے، لیکن باہر، پاکستان سے باہر آپ جب جائیں گے، خاص طور پہ انگلینڈ جائیں گے، امریکہ جائیں گے، کینیڈا جائیں گے، تو وہاں ایک یہ بیماری ہے مسلمانوں میں کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی ان کو سلام کرے تو یہ جواب نہیں دیتے اس کا، وعلیکم کرتے۔ یہ میں نے ویڈیو بھی دیکھی، ایون کچھ نا جیوز نے، وہ مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ تبلیغی ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نماز تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں دین کی، تو ان کو یہودیوں نے کہا کہ یہ آئیں ہم ویڈیو بتاتے ہیں مسلمانوں کو، ہم سلام کرتے ہیں، دیکھو کیا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم، انہوں نے کہا آگے، میں نے کہا اس سے آگے نہیں کہوں گا۔ کہ کیوں وعلیکم السلام کیوں نہیں کہا؟ کہ آپ مومن نہیں، مسلمان نہیں، تو آپ پہ سلامتی کی دعا نہیں کروں گا۔ یہ بدماشی خود ہی مسلمانوں نے ایک گروہ پیدا ہو گیا جو یہ کرنا شروع کر دیتے، دوسرے کو سلامتی کی دعا نہیں دیتے۔ تو تم ہو کون بھائی؟ تم ہو کون؟ چیز کیا؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ تم بھی ایسے ہی تھے، تم ایسے ہی تھے، یہ تو ہم نے تم پہ انعام کیا ہے، تم دین کی طرف آ گئے ہو، تم پہلے ایسے ہی تھے، ہیں کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا۔ تو خوب تحقیق کیا کرو، پھر حرکتیں اپنی ٹھیک کیا کرو، فتبینوا، یہ کھولا کرو ذرا مسئلے کو، ہو کیا رہا ہے اصل میں، پیچھے بات کیا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کرتوت کی خبر رکھنے والا ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ جو گھر میں بیٹھ رہے لوگ، جہاد کے لیے بلایا گیا، آئے نہیں، تو یہ ظاہر ہے برابر تو نہیں ہے ان مسلمان مومنوں کے جو جہاد کے لیے نکلے، سوائے معذوروں کے جن کو کوئی عذر پیش آ گیا، جسمانی کوئی عارضہ تھا یا کوئی اور کوئی ایشو ایسا پیدا ہو گیا جس سے وہ نہیں جا سکتا تھا جہاد میں، سوائے ان کے جو جان بوجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ جی بڑا خطرہ ہے ہم نہیں نکلتے، گھر ہی رہے، وہ تو برابر نہیں ہوں گے، ان کے برابر کبھی نہیں ہوگے جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے مال دیتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، فضیلت دے دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں، اپنی جانوں سے،
ان گھر میں بیٹھ رہنے والوں پر درجات میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک بہت بڑا گینگ ایک پیدا ہو چکا ہے جو کہتے ہیں کہ جی جہاد کا حکم پہلے تھا اور اب نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی خالصتاً اسلام کے خلاف بات ہے اور قرآن کے خلاف بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ جب کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو تو اللہ کے راستے میں ہی نکلو. جب کہا جائے مال دو اللہ کے راستے میں تو مال ہی دو گے. جب کہا جائے قربانی کرو تو قربانی ہی کرو گے. فصلی لربک وانحر، پھر جانور ہی ذبح ہوگا. یا وہ بہیمۃ الانعام کا ذکر جب آ جاتا ہے قرآن شریف میں، پھر جانور کا ہی ذکر ہے نا. وہ پھر آپ کہیں جانور کا نہیں ذبح کروں گا، میں کسی یتیم بچے کی شادی کروا دوں گا، وہ نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت بہیمۃ الانعام ہی ہے، پھر وہ جانور کی ذبح کرنے کی بات ہے. جانور ہی جیسے ہم عبادت تمہیں بتا رہے ہیں تم ویسے عبادت کرو، ویسے جیسے ہمارے رسول تمہیں بتاتے ہیں ویسے کرو، ورنہ تم اپنی مرضی سے کرتے رہو. اس کا فیصلہ پھر قیامت کے دن میں کروں گا تمہارا. قابل قبول جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، عبادت وہ عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے تمہیں دکھا رہے ہیں. میں نے ان کی پیروی کرنی ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا بس اللہ کی اطاعت ویسے ہی تم بھی کرو. وہی اللہ کی اطاعت ہے. تمہاری اپنی اطاعتیں بنانے کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا بھائی جان. جو مرضی الٹے لٹک جاؤ، ہیں جی، اپنے جسم کو بلیڈوں سے کاٹ ڈالو، چھریاں مار لو اپنے آپ کو، خون نکال ڈالو، ہیں جی، لٹک جاؤ پھندے پر، کوئی عبادت قابل قبول نہیں. وہ عبادت قابل قبول ہے جو تمہارے پیغمبر تمہارے رسول تمہیں سکھاتے ہیں، وہ کرو. بالکل عیسائیوں کے اوپر بھی بالکل ایسے، عیسائیوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو کہ یہ جذبات کی رو میں، اب پہلے تو بہت تھے اور اب میرا خیال ہے کہ تھوڑی پابندی لگ گئی ہے، تو وہ خود کو صلیب پہ لٹکا لیتے تھے کسی ایسٹر والے دن یا کسی صلیب والے دن یا کوئی ایسا معاملہ، بلیک فرائیڈے یا کوئی منانے کے لیے یہ ایسے کرتے رہتے تھے، صلیب پہ لٹ کے کھڑے. ہاں، یہ ہم وہ جیزس کرائسٹ کی شان میں ان کی عقیدت، ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ کرتے رہے آپ جتنا مرضی کرتے. پھر انہوں نے جیزس از دا سن آف گاڈ جب کہا تو بہت سارے عیسائی اس وقت بالکل راسخ العقیدہ عیسائی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہے. بائبل کے مطابق عبادت اس کی کرو جس کی جیزس کرائسٹ نے عبادت کی ہے، جس کی عیسیٰ مسیح عبادت کرتے تھے اسی کی عبادت ہمیں بھی کرنی ہے. کامیابی کا راستہ یہ ہے، جس کے اندر بڑا مشہور نام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جس کی ویڈیو میں خود دیکھ چکا ہوں، نینسی اسٹیفرڈ کی، جو ایک مشہور ٹی وی ایکٹریس ہے. اب تو ایجڈ ہو گئی، لیکن میں بالکل ہے ایسے لوگ عیسائیوں میں بھی ایسے. تو اچھل کود پیدا ہو جاتی ہے مذاہب میں، اچھل کود پیدا ہو جاتی ہے مذاہب میں. جیسے ہمارے یہاں شیعہ ہیں، یہ پیٹنے کو اور خون نکالنے کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ اب اصل عبادت ہو گئی. کوئلوں پہ ڈانس کر جلتے ہوئے، اور مزاروں درباروں میں بھی عجیب قسم کی آپ کو عقیدتیں ملیں گی، عجیب قسم کی نئی رسمیں. یہ ساری بھائی صاحب اسلام تو نہیں ہے. آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، بس قرآن شریف کے خلاف ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا، ختم ہو گئی بات. آپ جو مرضی اچھل کود کریں، عبادت وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، قرآن شریف سے ثابت ہو جائے، بس. اس کے علاوہ آپ کریں اچھل کود. ہاں، اگر آپ کوئی گیدرنگ کر لیتے ہیں، آپ بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھائے پکائے، غریب امیر سارے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، بہت اچھا، بالکل شرعی طریقہ ہے. جیسے لنگر پکتا ہے نا درباروں مزاروں پہ یا پیر خانوں پہ پکتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، کھلا لنگر پکائیں. اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں بھی نا، قرب و جوار میں آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ لیڈیز کو نوٹ نہیں کرتے، جینٹس کرتے ہیں. جب لنگر کی باری کرتے ہیں نا تو وہ اپنے اپنوں کو اندر بلا لیتے ہیں، آج لنگر آستے اندر اس پاس سے چلے جاؤ جی، ادھر لیڈیز ادھر چلی جائیں، جینٹس ادھر. وہ عوام کھڑی ہے باہر، انہیں پتہ ہے روٹی کھان چلے گئے سارے. یہ بڑی بدماشی ہے بھائی. او بھائی جان، اسی وقت تو عوام میں کھولنا تھا نا. کہتے نہیں وہ تھوڑا لنگر تو پیٹ بھر کے کھائیں. لنگر ہوتا ہی نہیں ہے پیٹ بھرنے کے لیے، یہ تو تبرک ہوتا ہے بھائی، اللہ کے نام پہ دیے ہوتا ہے آپ نے. یہ تو بس ایک نوالا یا وہ ایک ذائقہ وہ چکھ لیا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو دے کے جی آپ دوسروں کو بھی مل جائے. اب وہاں پہ وہ تو اب حرم شریف میں دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے. اب کس چیز کو رہے کہ جی زمزم میں ہی سارا پی جاؤں، بس جو میرا حق ہے میں پی جاؤں، 2 3 4 5 گلاس پیوں ہر دفعہ، بھر کے پیے جا رہا ہے. لوگ لائن میں کھڑے، بھائی تو نکل لیا آگے. تو تبرک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تم پیو آگے نکل جاؤ. وہ بیٹھا ہوا ہے کولر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ ہٹ نہیں رہا. عجیب یار، کمال آدمی کہ میں اس کا پینا بھی ثواب ہے.
وہ بھائی جان ثواب تو ہے، وہ لائن بنوانا کون سا ثواب ہے جو پیچھے لوگ بنوا دیا؟ ان کا جو سارا نظام لاکھوں آدمی پیچھے ایک ریلے کے حساب سے سیلاب بن کے آ رہا ہے، یہ جو بیچ میں آپ بیٹھ گئے یہ کون سا ثواب ہو رہا ہے؟ یہ تربیت نہ ہونے کی بدماشی ہیں ساری۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ گھر میں بیٹھے رہیں، ہیں جی، اور جو براہ راست اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کے برابر کہلاتے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی مجاہدین کو، ان کے اموال اور ان کے نفسوں اور ان کی جانوں سے ان درجات میں ان کے اوپر جو گھر پہ بیٹھے ہوئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے وعدہ فرمایا اللہ نے بھلائی کا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن قسم ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فضل دے دیا ہے، فضیلت دے دی ہے پریکٹیکلی آگے نکلنے والوں کو جہاد میں، ان لوگوں کے اوپر یہ جو گھر بیٹھے ہیں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے درجات میں مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے اندر قرآن شریف میں تفاصیل موجود ہیں بالکل، کہ جی کچھ صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول خود ڈیپیوٹ کر دیتے تھے کہ جی آپ نے شہر میں رہنا ہے، آپ شہر میں لیڈیز اور بچوں کے پاس ٹھہرے۔ سارے مرد تو نہیں نکل سکتے تھے نا، کہ جی تب آپ جہاد کے لیے نکل گئے شہر میں اور عورتوں اور بچوں کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، وہ صحابہ کرام کی ڈیوٹیز لگ جاتی تھی، وہ رہتے تھے، وہ انتظامیہ ہوتی تھی کہ جو پیچھے دیکھیں گے، ایسے تھے بالکل۔ کچھ تھے جن کے شرعی عذر جائز تھے، بالکل جائز تھے۔ کچھ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اموال نہیں ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو ہم جانا چاہتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اشبار تھی، قرآن شریف میں لکھا ہے، جانا چاہتے تھے، لیکن روکا اس لیے گیا، پیچھے چھوڑ دیا اس لیے گیا کہ جی سواری نہیں ہے، جائیں گے کیسے، لشکر کے ساتھ نہیں چل سکتے سواری میں، تو وہ الگ لوگ تھے۔ اب کچھ لوگوں کو باقاعدہ کوئی شرعی عذر ایسا ہو گیا جو جا نہ سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہ دے سکے، ٹائملی اطلاع بھی نہ دے سکے، کچھ ایسے بھی کیسز آ گئے۔ اور جب بعد میں اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی تو یہ تو گھٹنوں کے بل روتے دھوتے پہنچ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس شہر میں داخل ہوئے جہاد کے بعد، اور آیات نازل ہو گئی کہ جو یہ گھر بیٹھے تھے ان کا، وہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بیان کر دی، یہ گھٹنوں کے بل روتے دھوتے آ گئے کہ جی ہم بھی گھر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں، 3 لوگوں کا ذکر کر دیا کہ یہ ان تینوں کی بات نہیں ہو رہی، انہیں سمجھا دے، ان کا معاملہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بہانہ نہیں بنا رہے تھے۔ تو آپ کو کسی چھوٹی سی سٹیج پہ بھی زیادتی نہیں ہوئی تھی ملتی، بڑا اصول بہترین۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جان کر فرما رہا ہے کہ میں تمہارے دلوں کا حال جانتا ہوں کہ تم نے بہانہ بنایا، بدماشی چور چکاری کر رہے تھے، یا تمہارا واقعی کوئی معاملہ شرعی عذر تھا۔ جیسے لکھا غیر اولی ضرر ہے جی، کہ وہ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا تھے، معذوری تھی، وہ نہیں آ سکتے تھے، وہ ایسی کوئی ان کے اوپر کوئی تعزیر نہیں، کوئی ان کے اوپر گلہ نہیں ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اب وہ تفصیل بہت ہو جائے گی، اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر حضرت عثمان غنی کا معاملہ بڑا مشہور ہے، جو لوگ اس پہ بڑا شور مچاتے ہیں، تو بعد میں بات کریں گے۔ تو ہم نے آج 13 رکوع پڑھ لیے جناب، سورہ النساء۔ جب تک انسان ایک نمبر نہ ہو جائے، ایک نمبر بالکل اپنے اندر سے، آپ کے اوپر جو پابندیاں اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب، یہ دین اسلام لگا دیتا ہے دین قبول کرنے والے پہ، وہ مخصوص پابندی، آپ ٹھیک کو ٹھیک کہیں گے، آپ غلط کو غلط کہیں گے، آپ بالکل مکس نہیں کریں گے، خیر اور شر مکس نہیں کریں گے، کوئی لبادہ نہیں اڑائیں گے سچ اور جھوٹ کا ایک دوسرے کو، یہ مکس نہیں کریں گے، دور دور رکھیں گے، الگ الگ بالکل۔ آپ کہیں گے جی اللہ اور اللہ کے رسول کا دین سب سے آگے، میرے اموال، میرے املاک، میری بیوی، میرا مال، میرا شوہر، میرا بچہ، میرا لینا، میرا دینا، میری جائیداد، اللہ تعالیٰ نے گن گن کر بتائیں، گن گن کر، نام لے لے کر، کہ ان سب سے مقدم اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ہوگا، باقی تو ہم تم سے چھین ہی لیں گے، تمہاری روح نکلے گی، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی تمہاری، وہ سارا معاملہ ہم چھین لیتے ہیں۔ تو مقدم رہے گا اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ مقدم رہے گا، احادیث کی روشنی میں رہے گا، بالکل سر آنکھوں پہ رہے گا۔ یہ جو بدماش بیٹھے ہیں احادیث کو نہ ماننے والے، ان بدماشوں سے یہی کوئی پوچھے کہ جی تمہیں ساری اختلافی حدیثیں کیوں ملتی ہیں خبیثوں، تم اتنے میراثی ہو، تمہیں سیدھی سادھی حدیثیں کیوں نہیں ملتی؟
جس میں محبت کا پیغام ہے، جس میں اصول وضع ہے، جو عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جس میں شک نہیں پیدا ہوتا، وہ حدیثیں کیوں نہیں سناتے؟ وہ بھی تھوڑی ہے کوئی، وہ تھوڑی ہے، وہ بہت ساری حدیث ہے بھائی. آپ کو کنٹروورشل حدیث مل جاتی ہے جس میں لوگوں کو شک پیدا ہو، اعتراض پیدا ہو، آپ کی بدماشی چلتی رہے، آپ کی دکانداری چلے، آپ مرچ مسالہ لگائیں، آپ وہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ آپ قرآن شریف آپ کے متعلق فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ مصلحین میں سے نہیں ہیں، آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں. ایمان کی بات نہیں ہے. ایسی مشہور بات کی جائے جس پہ اتفاق ہو عوام الناس کا، کسی کے خلاف بات نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں منع کر چکا غیر مذہب لوگوں کے خداؤں کو کہ جی تم نے بھی برا مت کہو. نہیں لکھا قرآن میں، وہ لکھا ہے بھائی جان کس لیے؟ میں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ وہ آفاقی بات کریں جو کامن ہو، سب کے ساتھ، سب کو ہضم ہو. اختلافی بات کیوں کرتے ہیں؟ قرآن شریف میں اس کا فیصلہ آ چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود، یا نبی ان لوگوں کو بلائے، اہل کتاب کو، ان لوگوں کو بلائے، کہیں گے جی آ جاؤ ان باتوں پر جن پہ ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے. جن باتوں میں اختلاف ہے انہیں بعد میں ڈسکس کر لیں گے، انہیں چھوڑ دیں. مت مانے آپ کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں، مت مانے، مت مانے. جائیں تو رات اٹھائے پڑے، جائیں انجیل اٹھائے پڑے، کرو عمل اس کے اوپر، کرو اپنے دین پہ عمل. ہم تمہیں نہیں کہتے کہ جی تم مجھے ہی رسول اللہ مانو اور قرآن ہی، ہاں تمہیں دعوت دیتے ہیں لے آؤ ایمان اس پر جو ہم پہ نازل ہوا قرآن شریف میں، لے آؤ ایمان. نہیں لانا چاہتے، ہم جانتے تم ایمان نہیں لاؤ گے اس پہ، مت لاؤ. توریت پہ تو لے آؤ، یہودی ہو توریت پہ ایمان لے آؤ، عیسائی ہو انجیل پہ ایمان لے آؤ. پڑھو زبور پڑھو، داؤد علیہ السلام کی پڑھو اپنی مذہبی کتاب، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. اختلافی بات کر کے، اور مذہبوں میں یعنی اسلام میں، مسلمانوں میں یہ بدماشی بہت ہے، آپس میں اختلافی جملے اکٹھے کرو، اختلافی احادیث، اختلافی روایتیں. بھائی جان وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے ہاضمے بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ پولائٹ ہوتا ہے. وقت کے ساتھ آپ کو معاملے سمجھ آ جائیں گے، اور سمجھ کے آئیں گے کہ آپ کو ساری بات پتہ چلے گی کہ جی میرے ہینڈز اپ ہے. بات سمجھ آ گئی، میرے ہینڈز اپ ہے، اللہ بس ہے باقی ہوس ہے، بات سمجھ آ جائے گی. اگر آپ پہ اللہ نے احسان فرما دیا تو، اگر آپ اس لائق خود کو کرتے ہیں تو آپ کا سارا علم، آپ کا سارا عمل ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ کا سارا علم چھڑا دیا جاتا ہے. قرآن شریف میں لکھ دیا کہ تم جان لو گے سارا علم حاصل کرنے کے بعد کہ تم کچھ نہیں جانتے، اور جان نکل جائے گی تو عمل ختم. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ایک مہلت ہے، ایک وقت ہے جب تک تم زندہ ہو اس دنیا کی زندگی. ہم جب تمہیں دوبارہ اٹھا دیں گے اور تم یہ خواہش کرو کہ ہمیں بھیج دو دنیا میں دوبارہ، ہم نیک عمل کریں، تو ہم تمہیں کہیں گے اب وہ ٹائم نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا. جاؤ گے، اگر ہم تمہیں بھیج بھی دیں دنیا میں تو تم وہی کرتوت کرو گے جو تم پہلے کرتے رہے، باز آنے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان ہی نہیں کیا قرآن میں کہ ہم سیکنڈ اٹیمپٹ کروائیں گے لوگوں کو. ری اپیئر نہیں ہوگا بندہ، ہے جی سپلی آ گئی، نیا پوزیشن امپروو کرنے کا وہ کہ دے جی دوبارہ پیپر، ایسا ہے ہی نہیں. ایک ہی دفعہ دارالعمل ہے، یہی ہے، اور اس کے بعد عمل ختم. آپ کے وہ اعمال جو آپ کر سکتے تھے اپنی زبان سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، ختم ہے. آپ نے جو کار خیر شروع کروا دیے، صدقہ جاریہ جو شروع ہوا ہے آپ کے زندگی میں، آپ کے مال سے ہو رہا ہے، وہ جاری ہے، وہ جاری ہے. آپ کی کسی خیر کی بات کو اگر پھیلایا جا رہا ہے، آپ کے کسی خیر کے کام کو اگر آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اجر ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا، لکھا جائے گا. قرآن شریف میں ذکر ہے اس کا. اور اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی شر پھیل رہا ہے، کوئی برائی پھیل رہی ہے، آپ نے وہ حرکت کر دی ہے کہ جی اس کی برائی پھیلتی جائے گی، ہے جی. آپ نے کوئی 100 200 500 ننگی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی ہیں اور آپ مر گئے، وہ جب تک وہ ویڈیوز ننگی چلتی رہے گی اس کا اجر بھی آپ کو ہی لکھتے رہے گی، اس کا اجر بھی آپ. آپ کے منہ سے اگر کوئی لغویات ہے اور پبلک ہو رہی ہیں تو وہ بھی آپ کے اجر میں ہی لکھا جائے گا، آپ کا ہی نامہ اعمال ہے. جب تک سننے والا دیکھنے والا اسے دیکھے گا وہ آپ کے لکھا جائے گا. تو آپ اب زیادہ تر کیا ثواب کمانے کا نیا جو آسان طریقہ کیا، مسجد کو پیسے لا دے، کوئی پکھے لا دے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، کوئی بات نہیں، کرتے رہے. لیکن بھائی جان کیا مسجدوں میں ہی لگاتے رہو گے جہاں 5 منٹ نمازی نے ٹھہرنا ہے؟ اور بھائی جان جن میں تم 24 گھنٹے رہتے ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے جو 24 گھنٹے کا آپ لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے تھے،
وہ کام کب کرو گے؟ باقی کے کام جس مسجد جاؤ نا. اب الگ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے مسجد کے خلاف بات ہو رہی. بالکل مسجد کے خلاف میں بات نہیں کر رہا. وہ تو اللہ کا گھر ہے, سب سے مضبوط, مسلمانوں کا سب سے مضبوط اور سب سے اتھینٹک اور سب سے ضروری ادارہ ہے. یہ سب سے بڑی تربیت کا ہے مسجد جو ہے, بہت شاندار چیز ہے. لیکن وہاں پہ دکاندار ایسے بیٹھے ہوئے مل جائیں گے, اب وہ کہیں گے کہ جناب جس نے مسجد میں کچھ بھی ایک اینٹ بھی لگائی اس کا جنت میں محل ہے. یہ مطلب پوجی بھی ہے نا یہ بات. تو مطلب کوئی مسجد ایسی ہے نہیں جہاں سے آواز نہ ہے. اس میں مسلک سارے ایک ہو جاتے ہیں, دیوبندی, اہل سنت, وہابی, ایون شیعہ, وہ پیسے ضرور آپ سے کنٹریبیوشن ضرور لے لیں گے. پیر خانے تو مطلب ہے ہی اسی لیے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اللہ کو راضی کرنا ہے تو کلمے کا ذکر کر, بندے کو راضی کرنا ہے تو پیسے کی فکر کر. تو بڑی سیدھی بات ہے. اس مولوی سے کوئی یہ پوچھے کہ تو بھی مسجد میں ایک اینٹ لگا دے, تو کیوں نہیں جنت میں محل بناتا ہے؟ ہماری تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پراپرٹی ہے اس حساب سے دنیا میں, جنت میں ٹھیک ٹھاک پراپرٹی ہے بھائی. ہم نے تو کئی اینٹیں سب لوگ لگا دی ہوں گی, کئی مسجدوں میں کچھ نہ کچھ ایک اینٹ برابر تو لگایا ہی ہے. اتنا تو ہم کہہ سکتے, ایک اینٹ برابر تو ہم نے دیا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہماری تو پراپرٹی بہت کھلی ڈلی ہے اور کئی محل ہیں. او بھائی جان, آپ کا بھی شرم کریں گے کہ آپ صرف لوگوں کی لگوا رہے ہیں, اپنی اینٹ بھی لگا لیا کرو. طریقے کے ساتھ لگاؤ نا ایک آدھی. تو بہرحال وہی رونا ہے کہ وہی پچھلے سال قربانی میں بھی یہی تھا. جیسے وہ مولوی سے پوچھو کہ جی آپ کا کیا قربانی کا جانور کیا کر رہے ہو, اگر وہ مسجد سے ریلیٹڈ آدمی ہے تو کہے گا وہ کھالا شالا کٹھی کرنی ہے نا جی, بس کھالے کٹھی کرے گا. خبیثو تم قربانی نہیں کرو گے, تم پہ نہیں واجب, تم پہ فرض نہیں ہے, تم لوگوں کو سنانے کے لیے صرف دنیا میں آئے کہ جی قربانی کیا کرو, اس کا بڑا اجر ہے. جانور کے بال جتنے ہیں اتنی جنت میں اتنے ہوگا, اور وہ پل صراط سے جانور تمہیں لے کے نکل جائے گا. کمزور سا بکرا تو گیا پھر, وہ 14 آدمی اس کے گھر والے بٹھا دیے, وہ تو گئی بھی بکری. وہ جیسے وہ نا وہ انجم سرویا ہے نا, وہ بلاگر بڑا اچھا, وہ بھی یہی سنا رہا تھا کہ ایک بندہ ہوا چلا گیا جناب مسجد, کہتے ہوتی رو کوئی چل پڑی گی جی میں مسجد جاؤں گا, توبہ شوبہ کر لی. تو اتنے مولوی شروع ہو گیا, کہتے ہیں پل صراط جو ہے بال تو زیادہ بریک تھے, تلوار تو زیادہ تیز ہے. کہتے وہ نماز پڑھے بغیر اٹھ کے جانے لگا. لوگوں نے کہا کہہ رہا ہے ارادہ ہی کوئی نہیں. ایک گل ہی اس طرح کی دس رہا, ارادہ ہے ہی کوئی نہیں, میری توبہ کران کا ارادہ کوئی نہیں. ایک کر کیڑا بندہ سکتا یار, کون جائے گا بال سے زیادہ بھاری تلوار سے زیادہ تیز پہ؟ کون؟ ایک عام آدمی کو بتانے والی بات ہے یہ. ایک عام آدمی جو ایک عام سیدھا سادہ دیہاتی نماز پڑھنے آیا, آپ اس کو کہیں کہ جی کام پھر انکار ہی سمجھو, یہ نہیں ہو سکتا. اسے آپ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی بات سنائیں یار, کوئی ہلکی پھلکی بات سنائیں کہ آجا بھائی اللہ تو اس سے تیرے ایک سمع اللہ لمن حمدہ جو آپ ہر نماز میں کہتے ہیں, ہر خبیث کے بچے کبھی بتا دو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلوایا گیا, اور تمام مسلمان پر سمع اللہ ہو, سن لیا اللہ نے, لمن حمدہ جس نے اس کی تھوڑی سی بھی حمد کی, تھوڑی سی بھی حمد کی, وہ بھی تو بتا. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, قرآن شریف اتنا پڑھو جتنا آسانی سے تم سے پڑھا جائے. کیوں نہیں سناتے ہوئے؟ کیا تکلیف ہے؟ موت پڑتی ہے باتیں سناتے ہیں کہ جی لوگ ہے کہ ہاں اب میرا حوصلہ ہو گیا, اب میں جتنی پڑھوں مجھے ڈر خوف کوئی نہیں. اور سیکھنے کا عمل ہے بھائی بالکل ایسے ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بے حساب روایتیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں کہ اگر میں پڑھنے بیٹھوں تو اس وقت کوئی مہینے لگ جائے آپ کو. کوئی بے شمار روایتیں کہ نئے سیکھنے والے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور داخل اسلام ہو رہے ہیں, تو آپ ان سے بالکل ہلکی پھلکی ڈھیلی ڈھالی بات کر رہے ہیں. آپ ان کو کوئی تفصیلی باتیں نہیں کر رہے, آپ ان کو کوئی ایسے مشکل باتیں نہیں بتا رہے جو وہ کہہ کہ جی دوڑ جاؤ. کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. ہاں جو حدود اللہ ہے وہ تو سخت ہے, سخت ہے, اس کے اوپر تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا, وہ تو ہوگا ہی ہوگا. تو بہرحال کیا کہے جی آدمی.